السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت مرنی بامر انقطع به قال اعلم انك لا تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة، رواه احمد۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 1488۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں آپ کے پاس آیا اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایسا حکم دیں کہ میں اسی کا ہو کر رہ جاؤں، یعنی آپ مجھے کسی ایسی چیز کا حکم دے دیں جس کے اوپر میں زندگی بھر عمل کروں۔ یہاں دیکھیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ نیکیوں اور بھلائیوں کے کتنے بڑے حریص تھے، ہمیشہ ایسی چیزوں کے متعلق سوال کرتے تھے جو انہیں آخرت میں فائدہ دے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نیکیوں کے حریص بنیں، نیکیوں کے طلبگار بنیں، فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں ایسی چیزوں کو شامل کریں جو ہمیں نفع دے سکیں۔ ڈاکٹر عائض القرنی اپنی کتاب لا تحزن غم نہ کرے میں فرماتے ہیں کہ انسان کی سعادت اور اس کی کامیابی اور کامرانی اس بات میں ہے کہ وہ نفع بخش چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کی کوشش کرے، نیکیوں کا طلبگار بنے، نیکیوں کے حریص بنے، اور ہمارے اندر وہی جذبہ ہونا چاہیے، وہی تڑپ نیکیوں کے تعلق سے ہونی چاہیے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے اندر پائی جاتی تھی۔ اسی طرح ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی ایک خاص عمل ہونا چاہیے جس کے اوپر ہم زندگی بھر عمل کر سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جان لو کہ جب بھی تم اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایک درجے کو بلند کرتا ہے، اور اس سجدے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اور مسند احمد اور ابن ماجہ ہی کی روایت ہے، ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا فاطمہ اکثر من السجود، اے ابو فاطمہ زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کرو، فإنہ لیس من مسلم یسجد للہ سجدۃ الا رفع اللہ بہا درجہ، یعنی جب بھی کوئی مسلمان اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سجدے کی وجہ سے جنت کے اندر اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنت کے اندر 100 درجے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ فرمایا وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، اور اس سجدے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ سجدہ یہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے
اور درجات کی بلندی کا باعث و ذریعہ ہے اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ سجدہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی انکساری کا اظہار ہے، بندہ اپنی عبدیت کا اظہار کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن شیطان کو اس طریقے عبادت سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جب کوئی مسلمان بندہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اسے دقت محسوس ہوتی ہے، جیسا کہ ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم کا کوئی مسلمان بیٹا سجدہ کرتا ہے تو اعتدل الشیطان یبکی، فرمایا کہ شیطان جو ہوتا ہے یہ دور بھاگتا ہے اور روتا ہے، اور کہتا ہے یا ویلہ امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ، یعنی آدم کے اولاد کو سجدے کا حکم دیا گیا اور اس نے اس حکم کو تسلیم کرتے ہوئے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے، اسے جنت ملے گی، اور میں نے انکار کر دیا فرمایا کہ شیطان کہتا ہے وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ، مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا، فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارِ، میں نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے تو میرے لیے دوزخ ہے، میرے لیے جہنم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سجدہ یہ اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ربیہ بن کعب اسلمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں اور اہل صفہ میں سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا اور آپ کے لیے وضو کا پانی لاتا تھا اور دیگر جو حاجتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھیں اس کو میں پوری کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا سلنی یا ربیعہ، ربیعہ مجھ سے کچھ مانگو، ربیعہ مجھ سے کچھ مانگو۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کی صحبت چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک یا ربیعہ، ربیعہ اس کے علاوہ کچھ اور مانگو۔ فرماتے ہیں وذاک، بس مجھے وہی چاہیے، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما حملک، اے ربیعہ کس چیز نے تم کو اس بات پر ابھارا، تم کچھ اور چیز مانگ سکتے تھے لیکن تم نے جنت میں میری رفاقت کو کیوں مانگا؟ تو ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بہترین جواب دیا، دیکھیے ان کی سوچ دیکھیے اور ان کی علوی ہمتی دیکھیے۔ آج تو ہماری ہمت پست ہے، ہم معمولی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن صحابہ کی سوچ کتنی بلند تھی دیکھیے، وہ آخرت کے بارے میں سوچتے تھے، بلند سوچتے تھے، بڑا سوچتے تھے۔ فرماتے ہیں علمت ان الدنیا فانیۃ، میں نے سوچا، میں نے غور کیا کہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے، منقطعۃ، اور اس کی جو لذتیں ہیں یہ ختم ہونے والی ہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں وَأَنْتَ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، اور آپ کا اللہ رب العالمین کے ہاں ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، آپ کی ایک شان ہے، اللہ کے ہاں آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ تو فَأَحْبَبْتُ أَنْ تَدْعُوا، تو میں نے چاہا کہ أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ، کہ آپ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کے ساتھ جنت نصیب فرمائے، اور جب میں جنت میں جاؤں تو آپ کی رفاقت میں رہوں، آپ کی صحبت میں رہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سن کر کے یہ نہیں کہا کہ ربیعہ جنت دینا میرے اختیار میں ہے، چلو میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں اور جنت میں تم میرے ساتھ رہو گے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے عمل سے اس کو جوڑ دیا اور کہا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیعہ کثرت سجدہ یعنی نفلی نمازوں کا اہتمام کرو، اور تمہاری یہ نفلی نماز، تمہاری یہ کثرت سجدہ، یہ مل کر کے یہ تم اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا
اور اس طریقے سے جو ہے اللہ رب العالمین میری دعا کو قبول کریں گے اور تمہاری اس خواہشات کی تکمیل ہو جائے گی۔ اگر اس کو پورا کرنا چاہتے ہو، اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہو، تو میری مدد کیسے کرو؟ کثرت سجدہ کے ذریعے سے۔ تم نفلی نمازوں کا اہتمام کرو، زیادہ سے زیادہ جو ہے سجدہ کرو، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ رب العالمین جو ہے میری دعا کو قبول کر لیں گے، اور اس طریقے سے جو ہے جنت میں تم کو میری رفاقت نصیب ہو جائے گی۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نفلی نماز پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ جب بندہ نفلی نماز پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ سجدہ کرے گا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی فرائض کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ نفلی نمازوں کی پابندی کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں بھی سجدہ کرنے کا شرف حاصل ہو سکے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، تاکہ سجدے والی جب آیات ہم پڑھیں تو پھر ہمیں بھی سجدہ کرنے کا موقع مل سکے۔ یہاں پر دیکھیے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن انسان جو ہے اپنے عملوں کی وجہ سے ہی اس کو نجات ملے گی، عمل کی وجہ سے انسان نجات پائے گا۔ کسی کی نسبت، کسی کی جو ہے قربت انسان کو کوئی نجات نہیں دلا سکے گی۔ انسان نجات پائے گا تو اپنے عمل کی بنیاد پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے عمل سے جوڑ دیا۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گویا کہ عمل کرو، عمل ہی نجات کا ذریعہ اور سبب ہے۔ آج بہت سارے مرید ہیں وہ اپنے پیروں اور بزرگوں کی صحبت کو، ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، ان کی صحبت کو، ان کی سنگت کو، ان کی ضروریات کو پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہی اب میرے لیے کافی ہے۔ نفل تو عبادات تو چھوڑیے، وہ فرض عبادات کو بھی انجام نہیں دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی اور صریح گمراہی ہے۔ انسان قیامت کے دن نجات پائے گا اپنے عمل کی وجہ سے۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم بھی سجدہ کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور نفلی نمازوں کی پابندی کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔